اور یہ ریتیلی زمین ہے، یہ پتھریلی زمین ہے، نہ آبادی کا کوئی نشان ہے، نہ یہاں پانی کا کوئی نشان ہے، تم یہاں رہنا چاہتے ہو، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو 400 عالموں کے جو سردار تھے، اس سردار نے جواب دیا، اے میرے بادشاہ، تم جسے آج ریتیلی زمین کہہ رہے ہو، تم جسے آج پتھریلی زمین کہہ رہے ہو، تمہیں کیا معلوم ہے یہ جگہ رشک جنت بننے والی ہے، یہ جگہ عرش اعظم بننے والی ہے۔ ان عالموں نے اس کو مستی میں کہا ہوگا، اے بادشاہ جسے تم ریتیلی زمین کہہ رہے ہو، تمہیں کیا معلوم ہے یہی زمین ہے جس کے بارے میں کل دیوانے کہیں گے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن رحمت برستی ہے۔ اے بادشاہ جس کو تم پتھریلی زمین کہہ رہے ہو، کل کوئی دیوانہ اس کے بارے میں کہے گا، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، مبارک ہو اندلی وہ تمہیں گل، ہمیں گل سے پیارے ہے خار مدینہ، رہے ان کے جلوے بسے ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ۔ ارے تم جس کو ریتیلی زمین کہہ رہے ہو، کل کوئی عاشق اس کے بارے میں کہے گا، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے، آؤ چودے شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو۔ اے بادشاہ جس کو تم پتھریلی زمین کہہ رہے ہو، کل یہ مدینہ شریف بننے والی ہے، ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، اللہ جو آخری رسول بھیجے گا وہ اسی زمین پہ آئے گا، یہی جلوہ فرما ہوگا، ہم یہاں سے آگے نہیں جائیں گے۔ بادشاہ نے جیسے ہی سنا کائنات کے تاجدار یہاں آئیں گے، نبیوں کے مختار یہاں آئیں گے، اللہ کے محبوب یہاں آئیں گے، اس کا دل رسول اللہ کی محبت میں دھڑکنے لگا۔ اب دیکھو رسول اللہ کی آمد کا انتظار ہو رہا ہے اور ان کی آمد کی خوشیاں منائی جا رہی ہے اور ان کی آمد کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ ہم اپنے حساب سے لائٹیں لگاتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، سبیل لگاتے ہیں، لیکن وہ رسول اللہ کا عاشق دیکھو، اس نے کہا تم نے مجھے یہ خوشخبری دی ہے کائنات کے تاجدار یہاں آئیں گے، اگر تم یہاں رکو گے تو پھر میں بھی یہیں رکوں گا، ہم لوگ سب یہیں رکیں گے۔ اب بادشاہ نے حکم دیا یہاں پہ مکان بنایا جائے، جتنے علماء ہیں سب کا گھر تعمیر کیا جائے، ان کی شادی کرائی جائے، ان کے کھانے پینے کا انتظام بادشاہی خرچ سے کیا جائے، یہ لوگ یہاں رہیں گے، رسول اللہ کی آمد کا انتظار کریں گے۔ مکان بننا شروع ہوا ہے، 400 گھر اس بادشاہ نے بنایا اور ایک گھر کو کہا تمام گھر کو 1 منزلہ بنانا اور ایک گھر کو 2 منزلہ بنانا۔ لوگوں نے پوچھا بادشاہ ایک گھر 2 منزلہ کیوں بنائیں گے؟ بادشاہ نے کہا میں ایک گھر 2 منزلہ اس لیے بنوا رہا ہوں کہ جب کائنات کے تاجدار آئیں گے 1 منزلے میں وہ رہیں گے، 1 منزلے میں میرا عالم رہے گا۔ کیسا وہ عاشق تھا، 400 گھر اس نے بنوایا اور اس نے کہا ایک خط لاؤ، سونے کا خط لایا گیا، اس نے خط میں لکھا اے کائنات کے تاجدار، اے آمنہ کے لخت جگر، اے اللہ کے محبوب، میں نے آپ کو دیکھا نہیں ہے، آپ کو سنا نہیں ہے، آپ سے ملاقات نہیں کی ہے، لیکن یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں، میں آپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں، میں آپ کی غلامی اختیار کرتا ہوں، یہ خط آپ کے نام لکھتا ہوں، یا رسول اللہ یہ خط جب آپ کو مل جائے گا مجھے اپنے غلاموں میں قبول کر لیجئے گا۔ یہ خط اس نے لکھا اور اس عالم کو دے دیا اور کہا کہ اگر تمہارے درمیان میرے آقا آ جائے تو یہ خط ان کو دے دینا، اور اگر تمہاری حیات میں نہ آئے تو اس کو بچا کر کے رکھنا، اپنی اولاد کو دینا اور اس کو وصیت کر کے جانا کہ اگر اس کی حیات میں کائنات کے تاجدار آ جائیں تو یہ خط ان تک پہنچا دے۔ اسی طرح وہ خط منتقل ہوتا رہا، زمانہ گزرتا رہا، 1000 سال سے مدینہ والے انتظار کر رہے ہیں کہ یہ جو خط ہمارے پاس ہے اس کا پڑھنے والا کب آئے گا، اس کا لینے والا کب آئے گا، وہ رسول کب آئے گا۔ زمانہ گزر رہا ہے، زمانہ گزر رہا ہے، وقت گزر رہا ہے، زمانہ گزرتے گزرتے آخر وہ دن آ گیا، وہ لمحہ آ گیا، وہ گھڑی آ گئی، وہ لمحہ آیا جس دن کائنات کے تاجدار کو اس دنیا میں جلوہ فرما ہونا تھا۔ 12ویں کی صبح آ گئی ہے، 12ویں کی صبح ہوئی ہے، آج مکے والے بیدار ہوئے ہیں اور بیدار ہو کر کے حیران و پریشان ہے۔
یا اللہ کیا ہو گیا ہے, یہ کعبہ جھوم کیوں رہا ہے, کعبے کے بت گرے ہوئے کیوں ہیں, اتنی سہانی ہوائیں کیوں چل رہی ہے, یہ خوشگوار ہوائیں کیوں چل رہی ہے. ارے کل جو بکریوں کے تھن سوکھے ہوئے تھے آج ان میں دودھ کہاں سے آ گیا ہے, کل جو پھول مرجھائے ہوئے تھے آج وہ شگفتہ کیسے ہو گئے ہیں, آخر یہ ماجرا کیوں ہوا ہے, ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آسمان کے تارے زمین پر اتر گئے ہیں, ایسا کیوں لگ رہا ہے جنت کی ہوائیں زمین پر چلی آ رہی ہے, ہر کوئی حیران و پریشان ہے, گویا کہ عشق و مستی میں کائنات میں صدا گونج رہی ہے, پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت, پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت, آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا, عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت, روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا تا عرش اڑا فریرا صبح شب ولادت. یہی سما تھا کہ یہ منظر کائنات نے دیکھا, ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کی ممبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے, مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے, مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. سارے واقعات کو چھوڑ کر کے آپ کو مدینہ شریف لے جانا چاہ رہا ہوں, جہاں وہ 1000 سال سے وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں. میرے آقا جلوہ فرما ہو گئے, میرے آقا نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرما دیا, 53 سال کی عمر میں میرے آقا نے فیصلہ کیا اب ہمیں مکہ کو چھوڑنا ہے, اب ہمیں مدینہ جانا ہے, مدینہ ہجرت کر کے ہمیں مدینہ چلے جانا ہے. اب مدینے والوں نے سنا ہے کہ 1000 سال سے ہم جن کا انتظار کر رہے ہیں اب وہ رسول آنے والا ہے, اب وہ محبوب آنے والا ہے, اب وہ کائنات کے تاجدار آنے والے ہیں. سنو رسول اللہ کے دیوانوں, اب میرے آقا چلے ہیں, مکے سے چلے ہیں, مدینہ پہنچنے والے ہیں. میرے آقا کے پہنچنے سے مہینوں دن پہلے سے مدینے والوں کا دستور رہتا, ہر دن وہ صبح کو نکلتے اور پہاڑوں پہ چڑھ کر کے رسول اللہ کی آمد کا انتظار کرتے, اور ہر کوئی صدا لگا رہا ہوتا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. پوری مدینہ میں مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے ہیں, بچیوں کی زبانوں پر مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے ہیں, سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے ہیں, جو نعرہ ہم 1500 سال بعد لگا رہے ہیں. مدینہ والے مہینوں کھڑے ہو کر کے نعرہ لگاتے تھے, کب آمنہ کا لال آئے گا, کب عرب کا سورج آئے گا, کعبے کے بدر الدجا کب آئیں گے, طیبہ کے شمس الضحیٰ کب آئیں گے, طافہ جملہ بلا کب آئیں گے, شافع روز جزا کب آئیں گے. وقت گزرتے آخر وہ دن بھی آ گیا, آخر وہ دن بھی آیا. میرے آقا مکے سے ہجرت کر کے مدینہ شریف جلوہ گر ہو گئے. صحابہ کرام کی جماعت ہے, با ادب کھڑے ہیں, اور ہر کوئی عرض کر رہا ہے یا رسول اللہ ہمارے گھر میں تشریف فرما ہو جائے, یا رسول اللہ ہمارے گھر میں جلوہ بار ہو جائے, یا رسول اللہ ہمارے گھر میں قدم رکھ دے. میرے آقا نے فرمایا میں اپنی اونٹنی کو چھوڑ دیتا ہوں, میری اونٹنی جس گھر کے دروازے پر بیٹھے گی وہی میرا مسکن ہوگا, وہی میرا گھر ہوگا, میں اسی کو اپنا گھر بناؤں گا. سرکار نے اونٹنی کو چھوڑا ہے, سرکار کی اونٹنی چل رہی ہے, ایک دروازے پر پہنچتی ہے, اس کو چھوڑ کے آگے نکلتی ہے, دوسرے دروازے پر پہنچتی ہے, اس کو چھوڑ کر آگے نکلتی ہے. ہر صحابی تمنا کر رہا ہے, اونٹنی کو اشارہ کر رہا ہے کہ میرے دروازے پر بیٹھ جا, کہ جو عرش کا مہمان ہے وہ میرے گھر کا مہمان بن جائے. لیکن معزز سامعین, آپ کو یہ جان کر کے حیرت ہوگی اور آپ کا دل خوشی سے جھوم جائے گا. وہ اونٹنی گھومتے گھومتے حضرت ایوب انصاری کے گھر پاس جاتی ہے, ان کے دروازے کے پاس جاتی ہے, اور وہاں جا کر کے بیٹھتی ہے. حضرت ایوب کا گھر کوئی عام گھر نہیں تھا, یہ وہی گھر تھا جس کو 1000 سال پہلے بادشاہ تبا نے 2 منزلہ بنایا تھا کہ جب میرے آقا آئیں گے اسی گھر میں جلوہ فرما ہوں گے. میرے اللہ نے اونٹنی کو حکم دیا, بادشاہ نے 1000 سال پہلے میرے نبی سے محبت کا اظہار کیا ہے,
ارے جو 1000 سال پہلے میرے مصطفیٰ سے پیار کا اظہار کرے اس کو محروم نہیں رکھا جائے گا. میرے آقا وہی جلوہ فرما ہوں گے جس کو 1000 سال پہلے بنایا گیا تھا. اونٹنی وہاں بیٹھ گئی, میرے آقا وہاں جلوہ بار ہوئے. سامنے سے ایک شخص آتا ہے, پہلی ملاقات ہے, کبھی اس سے رسول اللہ کی ملاقات نہیں, کبھی اس نے رسول اللہ سے ملاقات نہیں کی, لیکن جیسے ہی وہ سامنے آتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں اے ٹانے والا تیرے پاس جو خط ہے نکال وہ خط, میرے ہاتھ میں وہ خط دے. وہ حیرت میں پڑ جاتا ہے, کہتا ہے کون سا خط, کیسا خط, میں آپ سے پہلی بار مل رہا ہوں, آپ مجھ سے پہلی بار مل رہے ہیں, آپ کو کس نے بتایا کہ میرے پاس ایک خط ہے. میرے آقا فرماتے ہیں تیرے پاس وہی خط ہے جو 1000 سال پہلے میرے غلام دبا نے لکھا تھا. اتنا وہ سنتا ہے قدموں میں گر جاتا ہے, عرض کرتا ہے یا رسول اللہ خط میں بعد میں دوں گا, پہلے اپنا ہاتھ بڑھائیے, کلمہ پڑھا کے مسلمان بنائیے, دائرے اسلام میں داخل کیجئے. آپ کو کیسے معلوم آپ کے غلام نے 1000 سال پہلے خط لکھا تھا. میرے آقا فرماتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں, ارے جو مجھ سے پیار کرے میں اس سے بے خبر نہیں رہتا. یہ دنیا کا چاہنے والا ہے کہ اس کا نام لینے والا یہاں نام لے کے مر جاتا ہے, اس کے چاہنے والے کو خبر نہیں ہوتی. یہ ہم عاشقوں کا نصیبہ ہے, یہ ہم غلاموں کا مقدر ہے, یہ ہمارا نصیبہ ہے کہ ہم یہاں یا رسول اللہ پکارتے ہیں, ہماری زبان سے کلمات بعد میں نکلتے ہیں, مدینے والے مصطفیٰ کو خبر پہلے ہو جاتی ہے, مصطفیٰ پہلے جان جاتے ہیں. اب اپنے ایمان سے پوچھو اور اپنے دل سے سوال کرو, جو مصطفیٰ 1000 سال پہلے گزرے تبا کو جانتے ہیں وہ 1500 سال بعد والے غلام کو نہیں جانتے ہوں گے, وہ ہمیں نہیں جانتے ہوں گے. یقیناً وہ ہمیں جانتے ہیں, ہمیں پہچانتے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کعبے کے بدر تجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس بہا تم پہ کروڑوں درود, شافعِ روز جزا تم پہ کروڑوں درود, طافعِ جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود. ارے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود.